متقین کی لفظی معنی ہے ڈرنے والے، اور یہ لفظ تقوی جو ہے اس کے معنی ڈکشنری کے اعتبار سے یہ ہوتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نقصان دینے والی ہے اس چیز سے آپ بچیں۔ تو متقی جو ہے ہر اس کام سے بچتا ہے جو کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا ہے، اور وہ جب بچتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی گرفت سے اور اس کے عذاب سے ڈر کر وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ پھر تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ تو عام طور پر ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن تقوی کی تعریف یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو صرف دعویٰ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کافی نہیں، بلکہ وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرے، یعنی ہر گناہ سے بچے، یہی ایسا شخص ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تفسیر کبیر میں مختلف تعریفیں کی گئیں تقوی کی، اور بڑی پیاری پیاری تعریفیں ہیں۔ ان تمام تعریفوں کا خلاصہ تو یہی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، ہر وقت یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ میری گرفت کرنے پر اور پکڑ کرنے پر قادر ہے۔ دنیا کے لوگ اگر دیکھیں نہ دیکھیں، لوگ ناراض ہوں تو وہ مجھے کیا دے سکتے ہیں اور کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر میرا رب ناراض ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے تقوی کی تعریف، لیکن اس کو مختلف انداز میں بزرگان دین نے اپنے اپنے رنگ میں بیان کی، اور ہر تعریف ایسی ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو زبان سے سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں التقوی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا، تقوی یہ ہے کہ مخلوق کو تیری زبان میں کوئی عیب نظر نہ آئے، یعنی مخلوق کے سامنے تیری زبان بڑی پاکیزہ، بڑی میٹھی اور شائستہ ہو۔ وَلِلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَیبًا، اور تقوی یہ ہے کہ فرشتوں کو تمہارے کاموں میں کوئی عیب اور خرابی نظر نہ آئے۔ وَلَا مَلِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عَیبًا، اور تقوی یہ ہے کہ عرش کا جو مالک ہے، بادشاہ حقیقی اللہ رب العالمین، وہ تیرے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے، یعنی تقوی کا معنی ہوا ظاہر اور باطن گناہوں سے پاک ہو۔ علامہ واقدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں التقوی ان تزین سرک للحق کما زینت ظاہرک للخلق، جس طرح تو اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے لوگوں کے سامنے، کیونکہ لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، تو جس طرح تو جب لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے، تقوی یہ ہے کہ تو رب کی خاطر اپنے باطن کو خوبصورت اور پاک بنائے۔ وَيُقَالُ التَّقْوَى اللہ یراک مولاک حیث نہاک، بڑی ہی پیاری تعریف ہے۔ کہا گیا کہ تقوی یہ ہے کہ جس کام سے، جس جگہ سے تیرے مولا نے منع کیا، اس جگہ پر تجھے تیرا مولا نہ دیکھے، یعنی اس جگہ پر اس کام میں تو نہ ہو۔ جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو اسے کیا کمالات ملتے ہیں؟ سورہ نحل آیت نمبر 128 میں ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، جو متقی لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور تفسیر کبیر میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں میں اس کی عزت ہو جائے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں ذلت اور رسوائی سے بچے، جو یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں میں زیادہ عزت والا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ ومن احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، اور جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ ومن احب ان یکون اغنی الناس فلیکن بما فی ید اللہ اوثق مما فی یدہ، اور جو یہ چاہتا ہو کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے، غنی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ جو اس کے پاس مال ہے اس پر وہ اتنا بھروسہ نہ کرے جتنا اللہ کی طاقت و قدرت پر اس کا بھروسہ ہو، یعنی اللہ کی طاقت و قدرت اور اللہ جو نعمتیں دے گا اس پر بھروسہ اپنی جیب میں موجود دولت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل